روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن ایک بار پھر پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پاسبانوں کی خطوط کی اہمیت کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھا اور جانا، اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کیا۔ آج اسی موضوع کے متعلق ہم اور مزید باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے برکت پانے والے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے اس ایپیسوڈ میں مجھے بلایا تاکہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی ان باتوں کو سیکھ سکوں۔ جی، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ضرور ان سچائیوں کو ہمیں سکھا کر اس راہ پر چلنے کی تلقین کر رہا ہے جی، جو راہ زندگی کی راہ ہے۔ بے شک۔ جی پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں جو آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں ہم پاسبانی خطوط میں کیا سیکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے انتہائی اہم سوال کو دہرایا، یا ایک بہت اہم سچائی کے تعلق سے جی، یہ سوال کیا، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایماندار کو دعا کے جو معنی ہیں، یہ جو سچائی ہے، یہ جو حقیقت ہے، اس کے بارے ایمانداروں پر انتہائی وضاحت کے ساتھ اس کی برکتوں کو نازل ہونا چاہیے۔ جی، مسیح یسوع دعا کرتے رہے، شاگرد دعا کرتے رہے، اولیاء انبیاء دعا کرتے رہے۔ دعا ایمانداروں کی زندگی کا، ان کے ایمان کی پہچان کا ایک بنیادی یا انتہائی اہم جز رہا ہے شروع سے۔ بے شک۔ بلکہ کچھ لوگوں کو تو لقب دیا گیا کہ وہ مرد دعا ہے۔ دعا ایک اہم سچائی ہے جو کسی بھی ایماندار کے لیے، جی، irrespectively کہ وہ کس مشن سے ہے، صحیح، کس مذہب سے ہے، کس نظریے سے ہے، جی، میری نظر میں اس کا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی اس کا ہے، لیکن اگر وہ دعا کرتا ہے تو پھر دعا کے لیے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم جتنی دعا کرتے ہیں، ہم خدا کی قدرت کا، خدا کے فضل کا، خدا کے اختیار کا اتنا بڑا گریڈ اسٹیشن اپنے گرد تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں، یہ بات اس میں انتہائی کلیئر ہونی چاہیے مسیحی ایمانداروں کے لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم یسوع کے نام سے دعا کریں۔ ٹھیک، یہ ایک بڑی سچائی ہے، اور یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ جی، غیر مذاہب کیسے بھی کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن بائبل کے مطابق، مسیح یسوع کی تعلیمات کے مطابق، شاگردوں کی تعلیمات کے مطابق، دعا جو ہے وہ ایسا گریڈ اسٹیشن ہے، ایسا پاور ہاؤس ہے جو ہر ایماندار اپنی روحانی زندگی کے لیے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتا ہے۔ ٹھیک، سوال یہ ہے کہ دعا کا معنی کیا ہے، جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کسی جماعت میں یا پبلک میں، لوگوں کے پاس ایک ہی جواب ہے جس سے میں متفق نہیں ہوں۔ جواب لوگ اکثر یہ دیتے ہیں کہ جی دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دعا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ صحیح۔ دعا کے لیے جو یونانی، ارامی، عبرانی زبان استعمال کی گئی ہے بائبل میں، نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ میں، اس کا مطلب خدا سے باتیں کرنا نہیں ہے۔ جی، یہ آدھا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا۔ صحیح۔ اور گفتگو میں دو لوگ جو ہیں وہ
بات چیت کرتے ہیں صحیح. اور اس بات چیت کو گفتگو کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور آپ سوال کرتے ہیں کہ پادری صاحب یہ سوال ہے، آپ سوال کرتے ہیں، میں سنتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس پر آپ اپنے طرف سے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. یہ گفتگو ہے. گفتگو ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. جی. اب آپ مجھ سے سوال کرتے جائیں، میں خاموشی سے سنتا جاؤں، ٹائم ختم ہو گیا، ہم اٹھ کے چلے جائیں، تو اس پروگرام کا کوئی مقصد بچتا ہے نہیں. یا کوئی مقصد بنتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو جس سے دعا کر رہے ہیں وہ تو خود کہتا ہے یرمیہ کے صحیفے میں اس کے 33ویں باب میں 3 آیت میں لکھا ہے، مجھے پکار تو میں تمہاری سنوں اور میں تجھے جواب دوں گا. بڑی بڑی اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. تجھ سے بات نہیں کروں گا، ظاہر کروں گا. یعنی وہ منظرنامہ تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جو تو پوچھ رہا ہے. ٹھیک. تو جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کریں اور پھر سنیں اس نے میری بات کا جواب دیا ہے یا نہیں. اس لیے یسایہ کہتا ہے کہ وہ مجھے صبح سویرے اٹھاتا ہے اور شاگرد کے کان دیتا ہے، تاکہ میں اس کے کلام کو، اس کی آواز کو، اس کی باتوں کو سنوں. پھر وہ کہتا ہے اس کے بعد وہ مجھے شاگرد کی زبان دیتا ہے تاکہ جو میں نے سنا ہے اس سے تھکے ماندے انسان کے لیے تسلی اور اطمینان جو خدا کا ہے وہ اس تک پہنچاؤں. صحیح. یہ دعا ہے. ٹھیک. دعا کا مطلب 50% لوگ جانتے ہیں کہ خدا سے باتیں کر رہا ہوں. میں نہیں اس سے متفق ہوں، کیونکہ بائبل کے مطابق دعا کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا. گفتگو عربی زبان کا لفظ ہے. گفتن کہنا، گوید مضارع. صحیح. مطلب آپ کچھ کہتے ہیں پھر آپ سنتے ہیں. یہ 1 وے نہیں، ڈبل وے ٹریفک ہے. صحیح. آپ نے خدا سے کچھ کہا، آپ نے خدا سے کچھ مانگا، خدا نے آپ کو جواب دیا. اور شروع کر لے پیدائش سے اینڈ تک خدا کے لوگوں نے خدا سے بات کی، خدا نے ان کو جواب دیا. انہوں نے خدا سے کچھ پوچھا، خدا نے ان کو جواب دیا. تو جب خدا کا کلام ہمیں دعا کے تعلق سے یہ سکھاتا ہے کہ ہم بات کریں اور پھر اپنے آسمانی باپ سے اس کا جواب مانگے. شاگرد یسوع کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہودی دعا کرنا نہیں جانتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح. کیوں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی؟ کیوں یسوع کے پاس شاگرد آئے اور یسوع نے کوئی بات نہیں کی؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سنو، جب کبھی دعا کرو تو کہو اے ہمارے، کب؟ جب کبھی. یہ نہیں ہے جو آج لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اب ان کو سکھا رہا ہے دعا، جو دعا کے ساتھ اٹھتے ہیں، دعا کے ساتھ سوتے ہیں، جو دعا کے ساتھ داؤد تو کہتے ہیں شام صبح دوپہر ملے، فریاد، بلکہ وہ 5 وقت نماز اور عبادت اور دعا کرتے تھے. ایک جگہ پہ 7 ٹائم بھی لکھا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو خداوند نے کہا کہ جب دعا کرو، صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، جب بھی کرو، کہو اے ہمارے باپ. دوسری بات، جب ہم پولس کے خط کو، تیموتھیوس کے پہلے خط کو دیکھتے ہیں تو اس میں پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے
میں تیرے لیے بلا ناگہ دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ صحیح۔ اب غور کرے، کوئی بھی دور ہو، اگر آپ کے سر پر، آپ کی پشت پر خدا کا کوئی پولوس جیسا خادم یا ویسی خادمہ دعا کا بوجھ لیے آپ کے لیے خدا سے قدرت اور پاور کو مانگتی ہے یا مانگتا ہے، تو آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں، صحیح بات۔ کتنے بڑے ایماندار ہیں۔ میری وائف کی جب وہ اس کو خدا نے اس دنیا سے بلایا، اس کی میموریل سروس پر میں نے جو بات کی اس میں میں نے یہی بتایا، میں نے کہا میں 23 سال کا تھا جب میں نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول 10 مارچ 76 کو قبول کیا، اور ان 23 سالوں میں جب ماں کی کوکھ میں آیا، اس دن سے میری ماں نے مجھے دعا کر کے خدا کے حضور میں رکھا، پیدا کیا، 23 سال تک میرے لیے دعا کرتی رہی۔ 23 سال کی عمر میں نے خداوند کو قبول کیا، اور پھر 23 سال کی عمر میں سیمنری چلا گیا۔ میری شادی ہوئی، میری وائف، میری شادی جو ہے وہ 49 ایئرس 49 سال تک رہی۔ میری وائف 49 سال تک زندہ رہی۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس نے میرے لیے دعا نہیں کی، اور کئی گھنٹے دعا نہیں کی۔ ہم کسی کنونشن، کسی سیمینار پر، کسی پروگرام پر دونوں جاتے تھے تو وہ پبلک میں بیٹھی ہوتی تھی، اس کو کوئی کام نہیں تھا۔ جب میں پیغام دے رہا ہوتا تھا، مناظر کر رہا ہوتا تھا، وہ بیٹھی دعا کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ آسان کام بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ جب میں وعدہ کر لوں گا کہ محبوش آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو پھر خدا کا بندہ سیموئیل نبی اپنے کتاب میں پہلے سیموئیل میں بتاتا ہے، خدا نہ کرے کہ میں تیرے لیے دعا کرنے سے یا تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آؤں اور خدا کا گنہگار ٹھہروں۔ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ صحیح۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے گفتگو کرنا۔ دوسرا معنی جو ہے دعا کا، اس کے 3 معنی ہیں۔ صحیح۔ دوسرا معنی جو ہے وہ ہے بانسری میں پھونک مارنا۔ بانسری میں پھونک مارنا۔ اب بانسری تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، بازار سے ملتی ہے، جو مرضی جو جس کا دل چاہے خرید لے، پر ہر وہ شخص جو بانسری خرید لیتا ہے وہ اس میں راگ اور راگنیاں تو پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب راگ اور راگنیاں پیدا کرنے کے لیے اس بندے کو بانسری سیکھنی ہوگی۔ اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اس لیے شاگردوں نے یسوع سے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا، کیونکہ دعا کے ڈھانچے میں اور دعا کی روح میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم ڈھانچے کی بات کرتے رہتے ہیں، دعا کی روح کی بات جب تک نہیں ہوگی، جب دعا روح سے نہیں ہوگی، وہ لپ ورک تو ہو سکتا ہے، چھت تک تو جا سکتی ہے، آسمان کے دریچے اس سے نہیں کھلتے۔ آسمان کے دریچے کھلنے کے لیے دعا کا خدا کے روح کے ساتھ آپ کے اور میری روح کا ایک ہو جانا ضروری ہے، تاکہ ہم وہ دعا کریں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا۔ بالکل درست ہے۔ کیا مانگتے ہم؟ کھانا دے دے، روٹی دے دے، بچے دے دے، صحت دے دے،
نوکری دے دے, کپڑے دے دے, اچھا گھر دے دے, یہ کر دے, وہ کر دے. وہ تو آلریڈی بتی کے جیل میں بتا چکا ہے, ان باتوں کا فکر نہ کرنا, ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. ان باتوں کی فکر میں تو غیر قومیں رہتی ہیں. صحیح کہہ رہے اور تمہارا آسمانی باپ کیا لکھا ہے, باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. جب وہ جانتا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کی بیٹی کو کیا چاہیے, کس وقت چاہیے, کیسا چاہیے, کس اسکول میں چاہیے, کون سے اس کے کپڑے ہونے چاہیے, کون سا کھانا ہونا چاہیے, سب پتہ ہے نا. اسی طرح وہ بھی کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنے کے بعد اس کے جو فوائد ہیں, جو برکتیں ہیں, وہ حاصل کرنا اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم بانسری میں پھونک مارنا تو جانتے ہیں, راگ و راگنیاں پیدا کرنا نہیں جانتے. صحیح کہہ رہے. کشتی میں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں جھیل میں, یسوع ان کی طرف آ رہا ہے, وہ ڈر گئے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بھوت ہے. مقدس پطرس بڑبولا آدمی ہے, آؤٹ سپوکن ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر خداوند تو ہے تو پھر مجھے بھی کیا, میں بھی آؤں. وہ بڑھا اس کی طرف, اس نے کہا جا. لکھا ہے جب اس کی آنکھیں اپنے پانی اور پاؤں اور لہروں پر گئی تو وہ ڈوبنے لگا. کتنے الفاظ کا ہے مقدس پطرس میں, اے خداوند مجھے بچا. 4 الفاظ کا ہے, 5 الفاظ کا ہے. اب میں بھی آپ کو بتایا کہ 2 گھنٹے, کئی گھنٹے لوگ دعا کرتے ہیں, کام پھر نہیں بنتا. اس نے کتنے لفظ کا ہے, 4 یا 5. خداوند نے لکھا ہے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت اس نے دعا کی وہ راگ اور راگنیاں پیدا کر رہی تھی. وہ دعا تھی جس دعا کو خداوند نے سمجھا. تیسری بات میں اس کو مختصر کروں گا. تیسرا معنی یہ ہے کہ جو بائبل میں ہے, سانس لینا, عمل تنفس, جس سے ہم ریسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں میڈیکل کی لینگویج میں. اب عمل تنفس میں آپ کو پتہ ہے 2 چیزیں ہیں, سانس باہر نکالنا اور سانس اندر لینا. اس کا ردھم اور ریٹ ماں کی کوکھ میں جب خدا بچے کو زندگی دے دیتا ہے, اسی وقت سے اس سانس کا مرتے دم تک ایک ردھم اور ریٹ ہے جس کو خدا قائم کرتا ہے. کتنی دیر آپ سانس اندر لے سکتے ہیں, کتنی دیر سانس آپ باہر نکال سکتے ہیں. یہی دعا ہے, کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراض کی دعا سے کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو میڈیکلی ہم اسے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کہتے ہیں, جسے ہم باہر نکالتے ہیں. عرف عام میں اسے گندی زبان کہتے ہیں یا گندا سانس کہتے ہیں. گندا سانس نکلتا ہے اور وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. پھر جب خلا بن جاتا ہے پھر ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں. اب سانس باہر نکالیں گے تو میڈیکلی ہمارے جو دل کے 4 والوز ہیں, ان 4 والوز میں ایک ویکیوم ہے, خلا ہے. سانس آپ نے باہر نکالا تو وہ ویکیوم گہرا ہو گیا, اس ویکیوم کی وجہ سے دل رک سکتا ہے, کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے. اس لیے خدا نے سسٹم بنایا کہ پھر ہم سانس اندر لیتے ہیں. صحیح. جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو آکسیجن اندر لیتے ہیں. آکسیجن جو ہے پھر وہ دل کو چلاتی ہے. صحیح. اور پھر بلڈ ہمارے پوری وینز میں, پورے بدن میں چلتا ہے, بھاگتا ہے, اور یہ ہماری زندگی کی علامت ہے. صحیح. لیکن یہ دعا کا معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ زبور 66 میں لکھا ہے, اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا خدا میری نہ سنتا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہ بدی تو باہر نکالیں، اور جب تک وہ بدی باہر نہیں آئے گی وہ ویکیوم نہیں بنے گا. ویکیوم نہیں بنے گا تو آکسیجن گیس یا خدا کا پاک روح اندر کیسے آئے گا؟ صحیح. اب پاک روح گندگیوں پہ تو نہیں رہتا نا، گندی جگہ پہ تو خدا کا جو روح ہے، جو پاک ہے، جو مقدس ہے، وہ کیسے آئے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا جو شخص ہے اس کا دل پاک ہو. صحیح. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نیک بننے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. خداوند کہتا ہے پاک بنو. جب پاک بنیں گے تو پھر پاک روح اندر آئے گا. صحیح. اور جب پاک روح اندر آئے گا پھر راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر بیمار بھی بچ جائے گا، پھر سمندر بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا، پھر کوڑی بھی شفا پائیں گے، پھر اندھے بھی دیکھیں گے. لیکن کب؟ جب آکسیجن گیس یا خدا کا پاک روح اندر آئے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر آئے گی، ویکیوم بنے گا، اس ویکیوم میں خدا کا پاک روح رہے گا. صحیح. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہی یہی ہے کہ یہ ویکیوم جو خدا نے بنایا ہے چاروں والز کے درمیان، وہ صرف اس لیے ہے کہ خدا کے پاک روح کا یا خداوند یسوع کا یا آسمانی باپ کا تخت وہاں لگا رہے. اور وہ تخت لگا رہے گا تو پھر جو دعا ایمان سے کی جائے گی بیمار بچ جائے گا. لوکا کے انجیل میں یسوع کہتا ہے میرے نام سے، میرے باپ سے جو کچھ، کیا لفظ لکھا ہے؟ جو کچھ مانگو گے، لکھا ہے وہ سب، irrespectively کہ آپ کیا مانگتے ہو، وہ سب تمہیں ملے گا میرے نام سے. تو اس کا نام تو پھر وہاں ہوگا نا جہاں خدا کا پاک روح ہے، کیونکہ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہیں دوسرا مددگار دے جاتا ہوں، اور یہ مددگار وہاں لکھا ہے کہ ہمیشہ تمہارے اندر رہے گا. صحیح. اور وہ اندر کیسے رہے گا؟ روح القدس کی صورت میں. تو یہ دعا ہے بیٹا جس کو ہمارے لوگوں کو ان اصولوں کے مطابق جب تک وہ دعا نہیں کریں گے، دعا کے درخت کو پھل نہیں لگے گا. صحیح. یسوع نے کہا یوحنا کے انجیل کے 15ویں باب کی 5ویں آیت میں، میں درخت ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور تم میری ڈالیاں ہو. جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ پھل لاتی ہے، کیونکہ لفظ ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. جی پادری صاحب، اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. پاسبانوں کی خصوصیت کے حوالے سے پالوس رسول ان خطوط میں کیا فرماتے ہیں، اور آج ان ہدایات کی کیا ضرورت ہے، اس پر ضرور روشنی ڈالیں. بہت شکریہ اس خوبصورت سوال کے لیے. یہ سوال آج سے نہیں ہے، یہ مسیح یسوع سے قبل بھی تھا جی، اور آج بھی ہے جی، اور یہ رہے گا. بے شک. کیونکہ جب تک لوگ اپنی رویا کے مطابق زندگی یا پاسبانی خدمت نہیں کریں گے، تب تک کلیسیا میں وہ خدمت یا وہ پاسبان ہمیں خال خال ہی ملے گے. صحیح. لکھا ہے جب وہ آسمان پر چڑھا تو اس نے انسانوں کو، آدمیوں کو، کلیسیاؤں کو، اس دنیا کو انعام دیے. جی. بعض کو رسول، بعض کو مبشر، بعض کو استاد، بعض کو نبی جی بنا کر دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبانی خدمت کے 4 پلر یا 5 پلر تو ہو سکتے ہیں، پاسبانی خدمت ایک ہی ہے. ٹھیک. دوسری بات، ہر کوئی شخص پاسبان نہیں ہو سکتا. صحیح. مبشر، خادم، ایلڈر، مناد، ڈیکن، پریسبیٹرز، یہ سب ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی پاسبان نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ جن کو اس نے پاسبان مقرر کیا ہے وہ پاسبان ہیں.
اور جن کو اس نے پاسبان مقرر نہیں کیا وہ سیلف کریٹڈ تو ہو سکتے ہیں پر خداوند کی طرف سے ممسو نہیں ہو سکتے. ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہے پریسبیٹر. صحیح. یونانی زبان میں ایک ہی لفظ ہے پریسبیٹر. پریسبیٹر کے یہ ترجمے ہیں جی. بشپ بھی اسی کا ترجمہ ہے, پاسبان بھی اس کا ترجمہ ہے, مبشر بھی اسی کا ترجمہ ہے, ایلڈر بھی اس کا ترجمہ ہے, ڈیکن بھی اسی کا ترجمہ ہے. اس کا مطلب سورس آف انسپریشن ایک ہی چیز ہے. اور وہ سورس آف انسپریشن کیا ہے, وہ کنوکشن کا سورس کیا ہے, وہ ہے آپ کو کس رویا کے تحت بلایا گیا ہے. صحیح. جس کے پاس رویا نہیں, وہاں لکھا ہے جب لوگوں کے پاس رویا نہیں ہوتی تو وہاں لوگ پیرش یا برباد ہو جاتے. آج رویا کا ہونا ایک الگ چیز ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. رویا کا ہونا الگ چیز ہے, آپ کا اچھا مقرر ہونا, اچھا دعا گو ہونا ایک الگ چیز ہے. میں روز دعا کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے, کہ یہ رویا جس شخص نے دیکھی ہے, اے خداوند اس کی رویا کے مطابق اسے کام کرنے کے موقع بھی دے, اور ایسے اس کو ٹیم بھی دے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور رویا کی تکمیل ہو سکے. کیونکہ رویا والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرنا چاہیے. ہر روز میں کہوں گا ہر پاسبان کو, ہر خادم کو, ہر خدا کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرنے والے کو وہ 3 باب روز پڑھنا چاہیے, اور پھر اس پہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر خداوند کو جواب دینا چاہیے. اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے کلیسیا میں بیداری تو آ سکتی ہے, روحانی بیداری نہیں آ سکتی. یہ یاد رہے, بیداریاں تو کئی قسم کی ہے لیکن روحانی بیداری نہیں آ سکتی. جی ناظرین, یقیناً آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جتنی باتیں سیکھی ہیں میرا ایمان ہے ان باتوں سے آپ نے بڑا استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگر اس موضوع کے متعلق آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.